ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں نے کچھ دیر پہلے یہ منظور مینگل صاحب کی، جو کہ علامہ ہے، شیخ الحدیث بھی کہا جاتا ہے ان کو، ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہے تو وہ جماعت احمدیہ کو ایک چیلنج کر رہے ہیں، تو آئیے وہ سنتے ہیں ان کا چیلنج کیا ہے۔ یہ میرے غیور ایجنسیاں اس بات کو پہنچائیں، ہمارے وہ جو دھت جو نشے میں ایسے لگے ہو، ان کو پہنچا دے، یہ بات کو پہنچا دو کہ صرف اسمبلی نہیں ہے، صرف قومی اسمبلی نہیں ہے، صرف صوبہ اسمبلی نہیں ہے، پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے۔ پھر یہ جھوٹے جو نبی ہے، یہ برطانیہ میں نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ یہ فرانس میں عیسائیوں کو بتا دیں کہ تمہارا نبی عیسائی نہیں ہے، غلام محمد قادیانی عیسائی بن کر کے میں آ گیا ہوں، کیوں نہیں بتاتے؟ یہودیوں کو کیوں نہیں بتاتے تمہارا نبی موسیٰ نہیں ہے، میں یہودی آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، کیوں ان کو نہیں بتا؟ ہندوؤں کو کوئی جرأت کیوں نہیں ہوتی؟ ہندوؤں کے ملک میں کوئی یہ کیوں نہیں کہتا؟ ان کے بھی پنڈت ہے، ان کے رام چندر ہے، ان کے اللہ کا والا کرے بہت سے گزرے، یہ کہتے کہ تمہارا رام چندر وہ نہیں، میں رام چندر بن کر کے آؤں۔ ہندو میں غیرت ہے، برداشت نہیں کریں گے۔ عیسائی وہاں اگر کوئی کہہ دے میں موسیٰ عیسیٰ کا نیول بدل کر کے آیا ہوں، وہاں دعویٰ نہیں کرے گا، اس کی شلوار اتار دیں گے۔ وہاں بھی کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ میں موسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کے سامنے وہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک مظلوم پاکستان ہے، ہر یہاں نبی بنتا، مسلمانوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتا۔ اور آپ سے میری گزارش ہے، ایک قادیانی مولوی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ مرتد واجب القتل ہے، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ جی مولوی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں، تو فتویٰ آپ کا نہیں چلے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ چلے گا۔ انہوں نے تو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق جو ہے وہ آپ کو بولا ہے، آپ جیسے علماء کو۔ معذرت کے ساتھ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث بھی میں نے لگا دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سکھوں میں، ہندوؤں میں، ادھر ادھر اور ملکوں میں دعوی نبوت کا کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دعوی نبوت کیا تو اس وقت تو گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی انگریز ہی تھی، مسلمان تو نہیں تھی۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہی ہے جو حقیقی اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ تو ان سے چرچ وہ خرید کر ان کو مسجد بنا رہی ہے، مساجد بنا رہی ہے۔ تو آپ لوگ تو مساجد کو تباہ کرنے والے ہیں، آپ لوگ تو پاکستان میں آئے دن کبھی کلمہ مٹا رہے ہوتے ہیں، کبھی اذانوں پر پابندی اور نمازوں پر پابندی لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تو ہیں نمازوں سے روکنے والے، مسجدیں جو ہیں ان کو تباہ کرنے والے، اور جماعت احمدیہ تو ہیں مسجدیں آباد کرنے والے اللہ کے گھر کو۔ مزید سنیں کیا کہتے ہیں۔ خنزیر سے بھی بدتر ہے، لیکن اگر مسلمان اپنی تشفی کے لیے چاہتے ہیں، قربان جاؤں مفتی محمود نے لوہے کے چنے چبوا دیے، علامہ منور شاہ کشمیری نے لوہے کے چنے چبوا دیے، قربان جاؤں اس بھٹو پر اس کی کمزوریاں کوتاہیاں ہوں گے، لیکن واہ بھٹو زندہ باد، واہ بھٹو واہ، اس نے دستخط کر دیا ان خنزیروں کے کفر پر۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ نہیں تو تیار کرو مسرور کو، ٹیلی ویژن پر کرے مجھ سے بس، آپ بھی دیکھو، مزہ دیکھو۔ پھر جی مولانا صاحب، تو آپ پہلے اس طرح کریں کہ ہمارے ساتھ نبڑ لیں نا، ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں، اگر تو ہم آپ کا گھر پورا نہ کر سکے تو پھر آگے جائیے گا، آپ کی انشاءاللہ ہم تسلی پوری کروا دیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ تو آپ کی تو وہ مثال ہے کہ میدان میں کود پڑنا اور جا کے چھلانگ لگانا، اور چھلانگ لگا کر بھاگ کے خود ہی آ جانا، کہہ دینا کہ جو میں جیت گیا۔
تو آپ اس طرح نہ کریں، آپ وہ چیلنج نہ کریں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں، جماعت کے امام ہیں حضرت مرزا مسرور احمد، تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ جیسوں کو جواب دیں، اور جواب دینا تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں تھا۔ بہرحال آپ نے بات اس طرح کی ہے تو جس وجہ سے میں آپ کو بات کا جواب دے رہا ہوں، ویسے تو آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ میں بھی آپ کو جواب دوں۔ انگریز کے پٹھو ہو، پھر تم تماشا دیکھو، وہ اس کو مزہ چکائیں گے، وہ ان کو مزہ چکائیں گے، کب دیکھ لینا۔ پہلے تو بتا دو کہ یہ قادیانی نہ حافظ قرآن، نہ مفسر، نہ ترجمہ، یہ الو کا پٹا، آپ عالم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا اس کی کتابیں، قربان جاؤں پیر مہر علی پر۔ مولوی صاحب لگتا ہے آپ نے مہر منیر نہیں پڑھی جو پیر مہر علی شاہ کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، وہ ہم نے تو پڑھی ہوئی ہے، ہم کو پتہ ہے۔ یہی ہے نا آپ کے پیر مہر علی شاہ صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ سے کشف پا کر آپ لوگوں نے کھڑا کیا تھا، آپ کے جو حاجی امداد اللہ مکی صاحب ہیں کہ قادیانیوں کے ڈر سے، جماعت احمدیہ کے ڈر سے آپ لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے کشف پا کر کھڑا کیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو جب مقابلے کا وقت آیا تو اس وقت یہ آپ کے جو پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں یہ بھاگ کیوں گئے تھے؟ ان کا تو دعویٰ تھا کہ اگر میں کتاب کے اوپر نظر ڈالوں تو میری قلم جو ہے وہ خود بخود ہی قرآن پاک کی ساری تفسیر لکھ دے گی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو چیلنج تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ تو سورۃ فاتحہ کی جو تفسیر ہے وہ آج تک تو کوئی نہیں لکھ سکا، آپ کی نسلوں میں سے کوئی نہیں لکھ سکا، جو پیر مہر علی شاہ صاحب کی کوئی نسل تھی، کوئی ہے تو پہلے وہ اس چیلنج کو تو پورا کریں، اس کے بعد پھر آگے مناظروں کے چیلنج کریے گا۔ لیکن تاہم آپ کی تسلی کے لیے، تاہم ہمارے بہت سے وزیر اس قسم کا کوئی وزیر اگر مطمئن نہیں ہے، لائے کسی قادیانی کو دنیا سے پیدا کرے، کرا دے ٹیلی ویژن پر مناظرہ، پھر تو دیکھ لے ہم۔ بہرحال مولوی صاحب میرے پاس حوالے تو بہت زیادہ ہیں، جو میں پیر مہر علی شاہ صاحب کی ساری جو زندگی کی داستان ہے وہ کھولنے لگوں تو شاید 1 سال لگ جائے تو پھر بھی وہ ختم نہ ہو۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ جو آپ نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قادیانی کو لے آئے، تو میں سر آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ میں آپ کو نمبر بھی جو ہے وہ اسی ویڈیو میں دے دیتا ہوں، آپ کا جب دل کرے، جس وقت دل چاہے آپ رابطہ کر لیجئے گا، آپ کا چیلنج قبول کیا گیا ہے۔ نہیں، ہمارا طالب علم تیار کروں گا، طالب علم، ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں، ہزاروں علماء۔ آپ کے ہزاروں علماء ہیں یا لاکھوں علماء ہے، اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ کا کوئی اگر شاگرد آنا چاہتا ہے یا آپ خود تشریف لانا چاہتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ خود لائیں تشریف۔ آپ کے وہ جو بچے ہیں ان سے کیا مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کریں گے تو ہم آپ سے کریں گے، تو آپ خود تشریف لائیں جس وقت آپ کا دل چاہے۔ ہم نے اتنے پیدا کیے، اتنے علماء پیدا کیے کہ تم آرام سے سو گے نہیں۔ اتنے علماء، ہزاروں علماء تو میرے اپنے شاگرد ہیں، میں تفسیر پڑھاتا ہوں اس میں الگ شاگرد ہے، حدیث پڑھاتا ہوں الگ شاگرد ہے، جامع فاروقی میں پڑھا چکا ہوں الگ شاگرد ہے، باہر جا کر کے ویسے پڑھاتا ہوں الگ شاگرد ہے، سفروں میں بھی لوگ ہزاروں، اور انشاءاللہ یہ چند سالوں میں لاکھوں میں پہنچیں گے۔ یہ ہم تو کسی کی لعنت نہیں بھیجتے، ہم جو اخلاق سے بھیجتے، تیرے اخلاق آگے تو ابو حنیفہ کہتے گردن اڑا دے، اس سے دلیل کا مطالبہ بھی نہ کر دے۔ جی ہمیں پتہ ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میرا کوئی قول قرآن اور احادیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر دے مارو، تو اس لیے یہ جو آپ کی فضول باتیں ہیں اس کو میں دیوار پر مارتا ہوں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ قرآن پاک کے خلاف ہے۔ تو میں اپنی ٹیم کے جو نمبر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اسی ویڈیو کے اندر لگا رہا ہوں۔ آپ کا جس وقت دل کرے آپ یوٹیوب پر بات کر لیجئے گا، واٹس ایپ گروپ میں بات کرنی ہو تو واٹس ایپ گروپ میں آپ بات کر لیجئے گا۔ 3 نمبر ہیں، ان میں سے ایک نادر صاحب کا ہے، ایک مسرور احمد جٹ ہیں، مسرور احمد جٹ صاحب، اور ایک ہے سعید احمد کا۔ تو آپ ان تینوں نمبروں میں سے کسی ایک نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ خود آنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی شاگرد ہے اس کو لے آئیں، اور ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔
اور باقی میں پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کتابیں پڑھی ہیں۔ اگر ان کی میں زندگی کی داستان کھولوں تو ان کے ایسے ایسے قصے ہیں کہ جو سن بھی نہیں سکتے آپ، اور نہ ہی آپ کے اندر اتنی برداشت ہوگی، کیونکہ وہ خود ایک پٹھو تھے گورنمنٹ کے۔ اس کا بھی حوالہ میں لگا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عادل گورنمنٹ، یہ بھی پڑھیں اور اپنی آپ آنکھوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کریں تھوڑا سا وہ حوالہ پڑھ کر، کہ وہ یہ پڑھ لیں حوالہ، دوست اور بھی کوئی دیکھنے والے ہوں تو چلو ان کے بھی کام آ سکے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اور مذہبی مباحثات میں جو آزادی ہماری عادل گورنمنٹ نے دے رکھی ہے، اس وقت کون تھی ملک کی جو سربراہ تھی؟ کون تھی گورنمنٹ انگریز۔ تو انگریز کے پٹھو آپ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہم تو محترم مولانا صاحب، ہم ان کے انگریز کے پٹھو نہیں ہیں۔ ہم تو اللہ کے فضل سے ان کے انگریزوں کے سامنے، انگریزوں کے سینے کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جس کو آپ خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ مر چکا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، گورنمنٹ انگریز کا آپ ساتھ دیتے ہیں، ہم نہیں۔ پٹھو آپ ہیں، ہم نہیں۔ عقیدہ کے لحاظ سے آپ ایک ہیں، ہم نہیں۔ اور مختصر یہ نمبر ہیں، ان پہ آپ کا جس وقت دل کرے آپ کا مناظرہ کرنے کو یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، تو آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اور آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ جسم سمیت اٹھایا گیا ہے۔ ان دونوں ٹاپک میں سے آپ کسی ایک پر بھی مناظرہ کرنا چاہتے ہوں، یہ آپ پر ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک ٹاپک پہ بات کریں، یہ دو ٹاپک آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپ چن لیں اور اس پہ آپ مناظرہ کرنے کے لیے آ جائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یوٹیوب کے چینل پر اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ پوری دنیا سنے گی، لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ سنیں گے۔ اگر واٹس ایپ پہ بات کرنا چاہتے ہوں تو اس گروپ میں آپ کو فیضان ختم نبوت الخامس میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔